الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، اسلام میں سن ہجری کا آغاز نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی مناسبت سے ہوا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ ماہ، سال، ہر لحاظ اور ساعت اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر ان ماہ اور سنین کا ذکر آیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان ماہ اور ایام اور لیل اور نہار کو ایک دوسرے پر فضیلت اور برتری بخشی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی اللہ تبارک و تعالی کے ان انعامات اور احسانات اور فضائل اور برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، اور اس کی تاکید خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جب دنوں کی یاد دلانے کی تاکید فرما رہا ہے، وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر اپنے انعامات اور احسانات فرمائے ہیں۔ ان انعامات اور احسانات کو یاد کرنے اور ان پر خوش ہونے کے مختلف طریقے ہیں۔ محرم کی لغوی معنی ہے عظمت والا، لائق، احترام، حرام کردہ کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کردہ کائنات کے حسن کا راز یہ ہے کہ تمام اشیاء رنگ و بو کے اعتبار سے، نفع اور نقصان کے لحاظ سے، صورت اور شکل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جنس کے اتحاد کے باوجود اس اختلاف میں ان کا جمال اور ان کی نافیت اور جامعیت پہنانے، آفتاب میں جو تیزی اور جدت ہے وہ مہتاب میں نہیں پائی جاتی۔ ستاروں میں جو جمال نظر آتا ہے دوسرے سیاروں میں وہ تابناکی نہیں ہے، اور مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے بھی تمام خطوں میں یکسانیت نہیں ہے۔ جو مقام مرتبہ مسجد کے حصے کو حاصل ہے، عام جگہ اس سے محروم ہے۔ حرمین شریفین کو جو امتیازی حیثیت حاصل ہے وہ دوسرے علاقے کا مقدر نہیں۔ ٹھیک اسی طرح رب کائنات نے زمانوں اور لمحات میں بھی انفرادی شان رکھی ہے، ایک کو دوسرے پر فوقیت عطا کی ہے، اور مرتبے کے اعتبار سے اور برکتوں اور سعادتوں کی دولت کے لحاظ سے کچھ ایام کو دوسرے ایام پر، کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر فضیلت اور امتیازی مقام اور انفرادی شان حاصل ہے۔ چنانچہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب اپنی ذات کے اعتبار سے دوسرے مہینوں پر فضیلت اور حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ان ایام میں جوش میں ہوتی ہے، ان لمحات میں برکتوں کی بارش میں موسلا دھار ہو جاتی ہے، توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت کی گھٹائیں ہر سو چھا جاتی ہیں۔ مختلف ادیان و مال خوشیوں کا اظہار مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ مسلمانان عالم اپنے رب کے احسانات اور انعامات کے حصول پر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تلاوت قرآن مجید سے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، تسبیح اور تمحید اور تحمید اور تحلیل سے اپنی زبانوں کو تر کرتے ہیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اس کے اصحاب
اور ان کے طیب اور طاہر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تذکروں سے اپنی آنکھوں کو نم کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے یہ ماہ محرم الحرام بھی فضیلتوں بھرا مہینہ ہے۔ سال میں 12 مہینوں کا تقرر کسی انسان کی کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے۔ چنانچہ اللہ کریم جل جلالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ قمری یعنی اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جنگ اور قتال حرام ہے۔ یہ مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کی عظمت زمانہ جاہلیت میں یوں تھی کہ لوگ اس مہینے میں جنگ، جدال اور قتل و غارت گری سے اجتناب کرتے تھے، اور اسلام نے اسے برقرار رکھا۔ یہ مہینہ انتہائی فضیلت و عظمت اور عزت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو تاریخ عالم اور تاریخ اسلام سے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ نے اس مہینے کی عظمت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس ماہ مبارک میں روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام کے ہر دن کا روزہ ایک ماہ کے برابر ہے۔ بحوالہ معجم الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز رات کے نوافل ہیں۔ بحوالہ مسلم کتاب الصیام باب فضل الصوم المحرم، حدیث نمبر ہے 1163۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے دیکھ کر پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہذا ہم تعظیماً اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہیں، چنانچہ آپ نے بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بحوالہ مسلم کتاب الصیام باب صوم یوم عاشورہ، حدیث نمبر 1130۔ عاشورہ کے دن کے ساتھ بہت سی باتیں مخصوص ہیں، ان میں سے چند ہم اس نشست میں عرض کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی اجتہادی خطا سے درگزر کیا، اس دن انہیں پیدا کیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا۔ اس دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام بلند کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جود پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔
اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف رفع کی گئی، آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی، اور اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اسی دن کا روزہ ماہ رمضان سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اسی دن کا روزہ رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اس دن کی جستجو کی تاکید کی، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عمر شریف میں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو آئندہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھوں گا، مگر آپ نے اسی سال وصال فرمایا اور 10ویں کے علاوہ روزہ نہ رکھا، مگر آپ نے اس دن یعنی 9ویں اور 10ویں اور 11 محرم کے دنوں میں روزہ رکھنے کو پسند فرمایا۔ بحوالہ مکاشفۃ القلوب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن خود روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ بحوالہ بخاری کتاب الصوم باب صیام یوم عاشورہ، حدیث نمبر ہے 2004۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب الصیام باب استحباب 3 ایام من کل شہر و صوم یوم عرفہ و عاشورہ والاثنین، حدیث نمبر 1162۔ ناظرین محترم، احادیث مبارکہ میں بہت سارے ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال کو اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے عاشورہ کے روزے اپنے گھر میں رزق کی فراخی کی، اللہ پاک اس پر سارا سال فراخی فرمائے گا۔ بحوالہ معجم اوسط جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 432۔ اسلام کی آمد کے بعد اس ماہ کی حرمت اور عظمت کو اس کی سابقہ حالت میں برقرار رکھا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باقیات میں سے تھے جس کو لوگ اپناتے آ رہے تھے۔ چنانچہ حدیث میں اس ماہ کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ محرم کو اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ قرار دیا، جو اس کی عظمت اور تقدس کو بتلانے کے لیے کافی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نسبت صرف اپنے خصوصی مخلوقات کے ساتھ ہی فرماتا ہے۔ بحوالہ شرح نووی علی مسلم۔ ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے فوائد منافع کی خاطر مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج الوداع کے موقع سے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اسی دن سے اس نے مہینوں کی ترتیب اور تعظیم قائم کر دی۔ چنانچہ آیت ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 مہینے ہیں جب سے اس نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ ناظرین محترم، اسلامی تاریخ سے ہجری تاریخ، اسلامی تاریخ جس کو ہجری تاریخ کہا جاتا ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ تاریخ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورے سے طے پائی تھی۔ چنانچہ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح اور مشہور یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجری تاریخ کی بنیاد رکھی۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے
حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ کی طرف سے خطوط موصول ہوتے ہیں مگر اس پر تاریخ لکھی نہیں ہوتی، یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ خط کب کا لکھا ہوا ہے۔ اس پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ نبوت کے سال سے تاریخ لکھی جائے، بعض نے سال ہجری کا، بعض نے وفات کے سال کا مشورہ دیا، مگر اکثر کی رائے یہ تھی ہجرت سے ہی اسلامی تاریخ کی ابتدا ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی پر فیصلہ دیا بحوالہ الکامل فی التاریخ۔ ناظرین محترم، کیونکہ ہجرت نے ہی حق اور باطل کے درمیان حد فاصل کا کام کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ پھر ان لوگوں نے کہا کہ کس مہینے سے ابتدا ہو، تو بعض نے کہا کہ رمضان سے، بعض نے محرم سے، کیونکہ لوگ اس مہینے میں حج سے واپس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ محرم اور معزز مہینہ ہے۔ بحوالہ الکامل فی التاریخ صفحہ نمبر 101۔ اس کے علاوہ ماہ محرم سے سال کی ابتدا کی وجہ یہ بھی بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا جو عزم اور ارادہ فرمایا تھا وہ محرم میں ہی فرمایا تھا، البتہ ہجرت عملی طور پر ماہ ربیع الاول میں ہوئی بحوالہ فتح الباری۔ ناظرین محترم، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ قمری ماہ اور سال اور تاریخ جس پر ہماری ساری عبادتیں اور ہماری عیدیں ہیں اور خصوصی فضیلت کے حامل ایام موقوف ہیں، مثلا رمضان، عید، حج کے ایام، محرم، شب برات کے روزے، عشرہ ذی الحجہ کے اعمال، یہ سارے امور قمری تاریخ سے متعلق ہیں۔ آج ہم نے قمری تاریخ کو بالکل فراموش کر دیا ہے۔ شمسی تاریخ سے اپنے امور میں مدد ضرور لیجئے، لیکن قمری تاریخ سے بے خبری یہ ہماری غیرت قومی اور حمیت ایمانی اور ملی دیوالیہ پن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں، بحوالہ مسلم شریف، باب فضل الصوم المحرم، حدیث نمبر ہے 2813۔ نعمان بن سعد علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ کون سے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہے تو محرم کے روزے رکھا کرو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور اس دوسری قوم کی بھی توبہ قبول کر، بحوالہ ترمذی صوم المحرم، حدیث نمبر 741۔ اس حدیث میں مکمل مہینے کے روزوں کے استحباب کو بتلانا ہے، اس لیے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ ناظرین محترم، ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ یہ عشر سے ماخوذ ہے، اس سے مراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ بطور مبالغہ کے عاشورہ فاعولہ کے وزن پر استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ یوم عاشورہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصی وابستگی اور ان کی حیات سے متعلق اہم واقعات کا اس روز میں پیش آنا یوم عاشورہ کی فضیلت کے بین دلیل ہے۔ چنانچہ صاحب عمدۃ القاری یوم عاشورہ سے متعلق واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی دن
जन्नत में दाखिल किए गए और इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी जबल जूदी पर ठहरी। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी दिन निमरूद की दहकती हुई आग में डाले गए। इसी दिन हज़रत इब्राहीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फ़िरऔन के मज़ालिम से निजात मिली और फ़िरऔन अपने लश्कर के साथ दरियाए नील में गर्क हो गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी बीमारी से शिफा नसीब हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इसी दिन आसमानों की जानिब उठाया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क की अजीम बादशाहत नसीब हुई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई लौट आई। इसी दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएँ से निकाले गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत इसी दिन हुई और इसी दिन आसमानों की जानिब उठाए गए। बहवाला उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी बाब सियाम यौम आशूरा। बेशुमार फ़ज़ाइल आशूरा से मुतालिक हैं, जिससे यौम आशूरा की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, आशूरा के रोज़े बे इंतहा फ़जीलत के हामिल हैं। चुनाचे अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम आशूरा के रोज़े के ताल्लुक़ से उम्मीद करता हूँ कि वो पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा हो जाएंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने नहीं देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दिन रोज़े का इरादा करते हों और उस दिन को किसी दूसरे दिन पर फजीलत देते हों, मगर उस दिन यानी यौम आशूरा को और उस महीने यानी माह रमज़ान को दूसरे दिन और दूसरे महीने पर फजीलत देते थे। बहवाला बुखारी बाब सियाम यौम आशूरा, हदीस नंबर 1902।